شام کے وقت بھی اور صبح کے وقت بھی اللہ کی تسبیح کرو، اللہ تعالی کی تسبیح کرو، صبح بھی اور شام بھی۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے تحمید ہے، تعریف ہے، ساری صفات عالیہ اسی کو سزاوار ہیں، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، پھر اب بات مکمل کی یہاں آ کے، پہلے تسبیح کرو، تحمید کا مطلب یہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی حمد بیان کرو، گھبرانا نہیں ہے، میں آ رہا ہوں ان عنوان کی طرف۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے حمد آسمانوں میں اور زمین میں۔ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، آگے کا یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور وہ نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، دیکھو کہ وہ زمین کو کس طرح موت کے بعد پھر زندہ کرتا ہے۔ اس جملے پر توجہ چاہوں گا، وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زمین مر جاتی ہے جب، زمین مر جاتی ہے جب اللہ اس کو زندہ کرتا ہے۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، تم سب اسی طرح قبروں سے نکل آؤ گے۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور تم یوں ہی اپنی قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ میرے پیارے، اس کا معنی یہ ہے کہ جہاں تم رہتے ہو یہ منزل نہیں ہے، یہ راستہ ہے۔ جہاں تم نے اپنی رہائش بنائی ہوئی ہے جناب، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، منزل کہیں اور ہے، اور جب منزل کہیں اور ہے تو یہ نہ سمجھنا جن کو تم زمین میں دفنا رہے ہو وہ نکلیں گے نہیں، غلط فہمی ٹھیک کرو، درست کرو۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور تم نکالے جاؤ گے۔ جو کسی کو مارتا ہے جب مرتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ حساب نہیں ہوگا، کچہری تو لگے گی، کچہری میں کھڑا کیا جائے گا۔ جناب کسی پر ظلم نہ کرو، وگرنہ تمہارے پیچھے گواہ لگے ہوئے ہیں جو تمہارے ریکارڈ کو محفوظ کر رہے ہیں۔ میری طرف توجہ، یہ صبح اللہ کا ذکر کرو، ظہر کو ذکر کرو، عصر کو کرو، مغرب کو کرو، عشاء کو کرو۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرے رسول کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر مولا علی کو ارشاد فرمایا کہ علی، میں تمہیں 3 کاموں کی نصیحت کرتا ہوں لیکن ہے تینوں مشکل، ہر آدمی نہیں کر سکتا، ہر آدمی کے بس کا روگ نہیں ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ وہ 3 کام کون سے ہیں؟
تو میرے حضور نے فرمایا ہر وقت اللہ کا ذکر کر، ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا۔ دل کی دھڑکنیں ہیں تو نام خدا سے بھری ہیں، سانسوں کی آمد و رفت ہے تو اللہ کے ذکر کا چراغاں ہے، زبان ہے تو اللہ کا نام، اللہ کے نام کی مالا جھپی جا رہی ہے، دماغ ہے تو سوچوں کی گہرائیوں میں نام خدا ہے، سفر ہے تو قدم اٹھتے ہیں تو اللہ کا نام لیا جاتا ہے، قافلے سمیٹتے ہیں تو اللہ کا نام لیا جاتا ہے، خلوت ہے تو اللہ کا ذکر، جلوت ہے تو اللہ کا ذکر۔ مجھے میرے حسین یاد آئے، امام حسین نے کہا جو محفل کو پاک کر لیتا ہے وہ مکمل مومن نہیں ہے، مکمل مومن وہ ہے جو اپنی خلوت کو پاک کر لیتا ہے۔ فرمایا کامل ایمان والا وہ ہے جو اپنی خلوت کو پاک کر لیتا ہے۔ پھر امام علی مقام نے فرمایا کہ کامل وہ مومن وہ نہیں ہے کہ جو سالوں میں کبھی ایک دفعہ اللہ کا نام لے لے، فرمایا کامل مومن وہ ہے جو ہر جگہ، ہر دم، ہر روش پر اللہ کا نام نہ بھولے، اللہ عز سبحانہ کا نام نہ بھولے۔ جناب میں بہت سوچ کر کے یہ بات کہنے لگا ہوں کہ بتیرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو خوشیوں میں اللہ کا نام بھول جاتے ہیں۔ میں نے بڑے بڑے ولیوں کو دیکھا، ولیوں کے بچوں کو دیکھا کہ جو نمازیں پڑھتے ہیں لیکن جس وقت شادیاں ہوتی ہیں تو کہتے ہیں جی خوشی کا تو ایک دن ہے، آج جتنے رنگ رچاتے ہیں رچا لیں، شادیاں بار بار تھوڑی ہی ہوا کرتی ہیں۔ تو جناب خوشیوں میں نام خدا بھول گیا، اور بتیرے ایسے ہوتے ہیں کہ جس وقت خوف کا موقع آئے وہ اللہ کا نام بھول جاتے ہیں۔ ظالم بادشاہ جناب اس نے دھمکیاں دی، تہدید کی، ڈرایا، دھمکایا، تو انہوں نے کہا کیا حرج ہے، بعد میں گھر میں جا کر کے اللہ کا نام لے لیں گے۔ جناب روش بدل گئی۔ بتیرے لوگ وہ ہیں جن کو طمع اور حرص میں مبتلا کیا جائے، انہوں نے کہا جناب یہ سونے کا کراؤن لے لو، جناب یہ چاندی کی گھڑی لے لو، جناب یہ پلاٹینیم کا کلاک لے لو، اور جناب یہ 2 ایکڑ زمین لے لو۔ تو جس وقت حرص اور طمع کی بھٹیاں سلجھ جاتی ہیں تو وہ نام خدا بھول جاتے ہیں۔ جناب بتیرے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جب آپ جیسے ہزاروں لوگ ان کو دیکھ رہے ہوں تو اللہ کا نام لیتے ہیں، لیکن جس وقت خلوت میں جاتے ہیں تو جناب جبہ و دستار اتار کر کے پھر غفلت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر نام خدا بھول جاتا ہے۔ کوئی خلوت میں بھول جائے، کوئی جلوت میں بھول جائے، جو خوف کے عالم میں بھول جائے، کوئی حرص کے موقع پر بھول جائے، کوئی طمع کی دہلیز پر بھول جائے، کوئی سلطانوں کو دیکھ کر بھول جائے۔ میرے حسین تجھے سلام، نہ تو خوف کے وقت بھولا نہ تو خوشی کے وقت بھولا، تو میرے مصطفیٰ کا نواسا ہے۔ صحراؤں میں قدم رکھا تو اللہ اللہ، کربلا میں پہنچا تو اللہ اللہ۔ اب راول پنڈی والوں کو ایک حادثہ یاد آیا ہوگا، میں آپ کو یاد کرانے لگا ہوں۔ جب یہ اوجڑی کیمپ کا حادثہ ہوا تھا
تو آپ کو پتا میزائل جس تک نکلے تھے، ہمارے اس ادارے کے اندر بھی 8 میزائل گرے، اور یہ مسجد اس وقت نہیں تھی، یہ صرف گیلری تھی۔ تو میں آپ کو بتاؤں، زور کا وقت ہوا جاتا تھا، میزائل گر رہے تھے، پنڈی والے لوگوں پر دہشت تاری تھی، ہر انسان سہما سہما نظر آتا تھا، خوف کی کیفیت تھی۔ بعض لوگوں کو دیکھا کہ خوف سے بیٹھ گئے، بعض لوگوں کو دیکھا کہ پانی پینے لگ گئے کہ اندر کی کیفیت درست ہو جائے، بعضوں کو دیکھا کہ ان پر کپ کپی تاری ہے، اور بعضوں کو دیکھا کہ ان پر راشا تاری ہے۔ اور ایک عجیب بات کہ میں اس کونے میں جاتا ہوں تو سارے میرے پیچھے اس کونے میں جاتے ہیں، جب میں اس کونے میں جاتا ہوں تو سارے اس کونے میں جاتے ہیں۔ جناب میرے پاس تو کوئی امبریلا نہیں تھا کہ میں موت سے بچا لیتا، جناب میرے پاس کوئی چھتری نہیں تھی، ذکر کر رہے تھے، لیکن ایک حاجی صاحب کے لفظ بھولتے نہیں ہیں، وہ آپ آل رسول ہیں، کوئی ورد بتائے نا، اللہ آج اس عذاب سے محفوظ کر دے۔ گرامی قدر سامعین، خیر سے اللہ نے بڑا کرم کیا، جب ہم تنور پر بیٹھے تھے تو تنور بچا ہوا تھا، میں اٹھ کے ادھر آیا، وہاں میزائل گرا، جب ہم وضو کی جگہ گئے یہاں گرا، جب ہم وضو والی جگہ سے اٹھے وہاں میزائل گرا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کو بچا لیا۔ لیکن مجھے اس شہزادے کی بات بھولتی نہیں ہے، مجھے آج یاد آئی۔ وہ کہنے لگا آج زور کی نماز ہوگی؟ میں نے کہا ہاں، میزائل گرتے رہے، بھٹیاں پھٹتی رہے، بارود سلگتا رہے، آج ہی تو امتحان ہے، تمہیں نماز پڑھنی چاہیے۔ لیکن درد کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ اس خوفناک دن میں ظہر کے وقت کتنی مسجدوں کے اندر اذان نہ ہوئی، لوگ مسجد کی طرف نہ گئے، اور اللہ اکبر کی سزائیں جی محلے والوں نے نہ سنی، لیکن 22,000 کے لشکر نے میرے حسین کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، تیر ہے، شمشیریں، برا ہے، دوڑنے والے اونٹ ہے، دندناتے جناب سوار ہیں جو امام حسین کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ جناب ہم صرف شہیدی نہیں کریں گے، ہم پاؤں کے نیچے راون ڈالیں گے، لیکن حسین نے کہا میں وہ نہیں ہوں جو خوف کے عالم میں خدا کا نام بھول جاؤں۔ یزیدی لشکر میں کسی نے اللہ اکبر کی صدا نہ سنی، لیکن کربلا کے معصوموں مظلوموں کے خیموں سے جس وقت اللہ اکبر کی صدا گونجی تو کربلا نے آواز ماری، یہ ہے وہ قبیلہ جو کسی عالم میں نام خدا کو بھولا نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔